اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ون سے جمعہ مبارک کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر ابو طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک بار پھر جمعہ مبارک کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں گے کہ رب تعالی ہمیں ہماری نیکیوں کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ ہر پروگرام کی طرح آج کے اس پروگرام میں بھی ایک دلچسپ اور معلوماتی موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور موضوع کی طرف جانے سے پہلے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ محترم و مکرم حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ موجود ہے ایک نوجوان عالم دین ہے، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں، ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں علامہ ساجد محمود قادری صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں نوجوان پرجوش ثناءخواہ جناب محمد ذیشان قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ محترم ناظرین، علماء کرام کا یہ واضح موقف ہے کہ اگر کوئی شخص فرائض و واجبات کی پابندی نہیں کرتا اور وہ نفلی عبادات کی طرف زور دیتا ہے یا نفلی روزے رکھتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ واجبات اور فرائض زیادہ ضروری ہیں اور اس کے بعد سنت موقدہ کی تاکید کی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود نوافل کے پڑھنے کی ترغیب کیوں دی جاتی ہے، نفلی عبادات کی ترغیب کیوں دی جاتی ہے، اور بعض مقامات پر تو یہ نوافل پڑھنے چاہیے، بعض ایام میں یہ وظائف پڑھنے چاہیے، اس پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین اسلام میں یا شریعت میں نفلی عبادات کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے، اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب فرائض و واجبات موجود تھے تو پھر نفلی عبادات یا نفل نمازوں کا یا نفل روزوں کو جو ہے وہ کیوں ہم پر جو ہے وہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ تو مفتی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جب فرض و واجب موجود تھے یا موجود ہیں تو نفل کی کیا ضرورت ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، یہ دونوں چیزیں ہماری تخلیق کے بنیادی مقاصد ہیں۔ ٹھیک، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بعض لوگوں نے یہاں پر عبادت کا معنی معرفت بھی کیا کہ ہم نے جن و انس کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو آپ نے بہر صورت ادا ہی کرنے ہیں، لیکن جو نوافل دیے گئے ہیں وہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ آپ کو مزید اللہ کا قرب مل جائے۔ ٹھیک، آپ جانتے ہیں طبعی طور پر اگر کوئی چیز ہمارے محبوب کو اچھی لگتی ہے تو ہم وہ بار بار کرتے ہیں تاکہ وہ بار بار خوش ہو اور ہمیں اس کا قرب مل جائے۔ صحیح۔ تو اللہ نے بھی ہمیں عبادات اسی لیے نوافل کی صورت میں عطا فرمائی ہیں کہ ہم وہ کرتے رہیں۔ مثلا نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، صحیح، حتیٰ کہ وہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تھامتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ ٹھیک، ایک لمحے کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم تجسیم کے قائل نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے۔ اب پھر شرح حدیث کیا ہوگی کہ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے یا اللہ آنکھیں بن جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا اتنا قریبی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی انوار و تجلیات اس کی آنکھوں میں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک، پھر ایک عام آدمی کے دیکھنے میں اور اس کے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے کہ آدمی بس دیکھتا ہے، لیکن یہ نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرنے والا جب دیکھتا ہے تو اپنی نگاہوں سے سامنے والے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اللہ کا قرب کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ پوری رات قیام کیا کرتے تھے، اور وہ نفلی قیام ہوا کرتا تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ قرآن میں آیات کا نزول ہوا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل
इल्ला कलीला, ए मेरे महबूब आप पूरी पूरी रात क़याम करते हैं, आप क़याम फरमाया कीजिए, इल्ला कलीला मगर थोड़ी देर आराम भी कर लिया कीजिए। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल की कसरत फरमा रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। एक और पहलू कि जो सिर्फ फ़र्ज़ व वाजिब होने के बावजूद जो है, जी फ़राइज़ व वाजिबात तो आपको करने हैं, उसका तो हुक्म दिया गया है, ऑर्डर है, आपकी तबीयत ठीक हो या ना हो आपने करनी है। नवाफिल पे पकड़ तो नहीं है, लेकिन एक बंदा ये चाहता है कि मुझे अल्लाह का कुर्ब खास मिले, तो उस कुर्ब खास के लिए नवाफिल आपको अदा करने होंगे, ऑप्शनल है, उस पर कोई पकड़ नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। एक और चीज़ जो बहुत आम है कि जो लोग सिर्फ फ़राइज़ पर इक्तिफा करते हैं, तो जब वो फ़राइज़ से घिरते हैं तो हराम में पड़ते हैं, और जो फ़राइज़ के साथ नवाफिल भी पढ़ रहे होते हैं तो उनके पास एक स्टेप मौजूद होता है कि कभी सुस्ती की वजह से नफल छूट भी जाता है तो वो हराम में नहीं पड़ते, वो फ़राइज़ के ऊपर आके रुक जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपनी आदत में नवाफिल को शामिल करें। दौरे हाजिर में हम देखते हैं कि बहुत सुस्तियाँ आ गई कि पहले मसाजिद के अंदर फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो उसके बाद सुनन गैर मुअक्कदा भी पढ़ते थे, नफल भी पढ़ते थे। अब हम ये देखते हैं कि सुनन गैर मुअक्कदा और नफल पढ़ने वाले कम हो गए हैं। कोई गुनाह नहीं है, कोई गिरफ्त नहीं है, लेकिन वो जो कुर्ब है वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सजदा करती और रात ख़त्म हो जाती तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती कि मौला तूने रात को इतना छोटा बनाया कि तेरी बंदी का एक सजदा ख़त्म ना हुआ और तेरी रात ख़त्म हो गई। तो वो जो कुर्ब आपको जब लुत्फ दे रहा होता है तो फिर आपके दिल में ये नहीं होता कि मैंने नवाफिल को या नफली इबादात को जल्दी ख़त्म करना है, आपने उसे कंटिन्यू रखना है। और ये भी याद रखिए कि नवाफिल की जब हम बात करते हैं तो उमूमी तौर पर लोगों के जहनों में आता है नमाज। नफल का लफ्ज़ नमाज के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि ये दीगर इबादात और सदाक़ात में, जैसे हम नफली इबादात में नवाफिल नफली नमाज़ों के लिए कहते हैं, इसी तरह नफली सदाक़ात के लिए भी लफ्ज़ नफल इस्तेमाल होता है, क्योंकि नफल का माना होता है ज़्यादती। तो फ़राइज़ व वाजिबात पर जो भी ज़्यादती होगी उसे नफल कहा जाएगा, जिसकी जमा नवाफिल आती है। ठीक है। अच्छा अल्लामा साजिद साहब, बाज़ लोग नफली रोज़ों और नफली नमाज़ों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। चलते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुमा मुबारक के साथ। नफली इबादात की फजीलत हमारा आज का मौजू है। अल्लामा साजिद महमूद कादरी साहब, सवाल यह है कि बाज़ लोग नफली इबादात की तरफ ज़्यादा ज़ोर देते हैं, उनके लिए क्या कहें? कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, कि जो हमारी राह में कोशिश करता है हम उसके लिए रहनुमाई फरमा देते हैं, ठीक है, उससे हम राह दिखा देते हैं। और व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला उनके साथ एहसान फरमाता है। अब जो लोग रहनुमाई के लिए ज़्यादती करते हैं, यानी वो तरगीब दिलाते हैं कि आप नवाफिल पढ़ें, आप नफली रोज़े रखें, आप नफली इबादत करें, तो उनका मकसूद यही होता है कि वो मुफ्ती साहब वाली बात कि वो मवाज़बत इख्तियार करें, हमेशगी इख्तियार करें कि एक शख्स अगर फ़र्ज़ पढ़ रहा है, वाजिबात को अदा कर रहा है, सुनन मुअक्कदात को अदा कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा कि नवाफिल को अदा करेगा। तो नवाफिल के साथ साथ जब वो नवाफिल को अदा कर चुका होगा तो लाज़िम बात यह है, अंडरस्टूड बात यह है कि जब वो नवाफिल पढ़ रहा है तो एक शख्स अगर नवाफिल पर हमेशगी इख्तियार करेगा तो अंडरस्टूड बात यह है कि फिर वो सुनन मुअक्कदा का भी आमिल होगा, वाजिबात का भी आमिल होगा, फ़राइज़ का भी आमिल होगा। सही। इसी तरह जैसे मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि ये नफल का जो लफ्ज़ है ये बहुत वुसअत रखता है। नमाज, फ़र्ज़ नमाज के साथ नफिल नमाज, फ़र्ज़ हज के साथ नफिल हज, ज़कात के साथ नफली सदक़ात, मामलात और हुकूकुल इबाद के साथ जो हमारे जैसे वालिदैन के हुकूक हो गए, वालिदैन के हुकूक में यह है कि वालिदैन आवाज़ दें तो तुम लब्बैक कहो, ठीक है, मगर कोई शख्स वालिदैन के कहे बगैर कोई काम करे तो ये नफल है, मुस्तहब है, मुस्तहसन है, बहुत उम्दा है, तो उसे बहुत इससे अजर उससे नसीब होगा। ठीक है। और इसलिए मैं आखिरी बात अर्ज़ करूँ कि अल्लाह ताला की राह के लिए है नवाफिल। तो मुफस्सिरीन ने इसके तहत लिखा कि अल्लाह की राहें बहुत ज़्यादा हैं, हत्ता कि मखलूक की सांस से भी ज़्यादा है, यानी कुल मखलूक है उनकी सांस से भी ज़्यादा की तादाद जो है अल्लाह ताला की राहों की तरफ है। तो जिस राह की तरफ बंदा रहे तो इस्तिकामत के साथ रहे तो इंशाअल्लाह उसे सुरखरुई हासिल होगी। माशाअल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, किसी कुरानी आयत से या रिवायात से
کہیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ نفل عبادت کرنی چاہیے؟ دیکھیں سب سے اہم چیز جو ہمارے لیے ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کے عمل مبارک میں ہمیں نفلی عبادات ملتی ہیں کہ آپ کثرت سے فرمایا کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ نصوص صریحہ کے اندر ہمیں حکم دیا گیا ہے، کثرت سے سجدے کرنے کا حکم دیا گیا، قیام اللیل کا حکم دیا گیا. جو ابھی میں نے حدیث بخاری پڑھی تھی کہ جس میں اللہ خود فرماتا ہے کہ بندہ میرا قرب فرائض کے ذریعے نہیں ہے، وہاں پر جو لفظ ہے وہ یہ ہے بن نوافل، بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے. تو بخاری کی روایت کے اندر آ گیا. اور پھر اس کے بعد اگر آپ زماناً فزماناً ہر دور کے اولیاء کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں کثرت سے نوافل نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب اس بات کو جان لیتے ہیں کہ میری تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت و معرفت ہے، تو پھر آپ اپنا زیادہ وقت وہاں پر صرف کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی کام ہو جو آپ کو لطف دے رہا ہوگا آپ زیادہ کریں گے. جو کھانا آپ کو زیادہ پسند ہوتا ہے آپ اکثر وہی آرڈر کرتے ہیں، وہی منگواتے ہیں. جو جگہ آپ کو اچھی لگتی ہے آپ اکثر وہاں پر جاتے ہیں. جو لوگ آپ کو پسند آتے ہیں آپ اکثر ان سے ملتے ہیں. تو جب آپ کو اللہ کا قرب لطف دے رہا ہوگا تو پھر تو نوافل آپ کی غذا بن جائیں گے. آپ نہ پڑھیں گے تو پریشان ہوں گے کہ آج مجھ سے نفل رہ گئے. آپ دیکھیں جو تہجد گزار ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو عموماً فساق ہیں وہ جب سنتے کہ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں. اور جو خود تہجد کئی سالوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا اگر ایک دن تہجد رہ جاتا ہے تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج میری تہجد کی نماز رہ گئی. اور بعض لوگ ایسے جن کے فرائض رہ جاتے ہیں انہیں احساس تک نہیں ہوتا. تو اصل چیز ہے لطف، کہ نوافل کے ذریعے جب آپ کو لطف مل رہا ہوگا آپ کریں گے. قرآنی آیات، احادیث کثیرہ متواترہ مشہورہ اور تمام زمانے کے اولیاء کرام کی مواظبت تھی. دیکھیں اب ہمارے ہاں تو لوگ پیر بھی ایسا ڈھونڈتے ہیں کہ جو عمل کی زیادہ ترغیب نہ دلائے. آسانی بتائیں. ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ جب آپ کسی خانقاہ میں جایا کرتے تھے تو خانقاہ جو ہے یہ لفظ خانہ گہوہ، وہ وہاں پہ قہوہ پلاتے تھے. قہوے کا گھر، جیسے ہم خانہ جو ہے وہ گھر کو کہتے ہیں. اور قہوہ اس لیے پلاتے تھے کہ قہوہ قاطع النوم اور قاطع الشہوت ہے، دو چیزوں کو ختم کرتا ہے. اور وہ اس لیے نیند کو ختم کراتے تھے کہ آپ نے بیٹھ کے گپے نہیں مارنی. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا کہ خانقاہ میں آ کے بیٹھے تو کعبے چل رہے ہیں اور پوری پوری رات مستیاں ہو رہی ہیں، گالیاں بکی جا رہی ہیں، اور پیر صاحب جو ہے نہ خود نماز پڑھ رہے ہیں نہ مریدوں کو پڑھنے دے رہے ہیں، اور کہ بس مجھے راضی کرو رب راضی ہو جائے گا. تو پہلے خانقاہوں میں یہ نظام نہیں تھا. پہلے وہ بلاتے تھے تو کہتے تھے جاؤ 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، جاؤ پوری رات نوافل ادا کرو. اور کئی سالوں تک انہیں عمل کراتے تھے. اسی لیے تو یہ تاثیر پیدا ہوتی تھی کہ جب وہ جانب آسمان نگاہ اٹھاتے تھے تو حجابات عظمت کو دیکھا کرتے تھے، اور جب زمین پر نگاہ ڈالا کرتے تھے تو تحت سرا تک ان کی نگاہیں جایا کرتی تھی. تو اس لیے نوافل پر مواظبت کرنی چاہیے. اس سے آپ عالم دنیا سے نکل کر عالم غیب میں جاتے ہیں. کبھی عالم ملکوت میں ہوتے ہیں، کبھی عالم ہاہوت میں ہوتے ہیں، کبھی عالم لاہوت میں. اور پھر اس کے بعد کچھ اور مقامات ہیں. مقام معیت ہے، مقام احدیت ہے، مقام اقربیت ہے. اور ان تمام کے وظائف ہیں ان اللہ معنا اقرب الیہ من حبل الورید هو اللہ احد. یہ تمام مقامات تک جو رسائی حاصل ہوتی ہے وہ نوافل کے ذریعے ہوتی ہے. اچھا علامہ صاحب ذرا مختصراً بتائیے کہ طریقت کے جو سلاسل ہیں اس میں وظائف اورات اور نفلی نمازوں پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ سوال کا جو جواب مفتی صاحب نے دیا اس سے کنیکٹڈ ہی ہے، اگر اس میں آپ کو اضافہ کرنا چاہیں. طریقت اور شریعت دونوں چیزیں جو ہیں آپس میں منسلک ہیں. ٹھیک ہے. اور میں نے جو آیت شروع میں پڑھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو مفسرین اس کے تحت لکھا ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ شریعت اور طریقت کی جامع آیت مبارکہ ہے. تو اس آیت مبارکہ پر اگر ہم غور کریں تو انسان جب بھی کوئی عمل کرنے جاتا ہے تو اس میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے، چاہے وہ کسی کو کھانا کھلا کر کرے، چاہے وہ نافل کے ذریعے کرے، چاہے وہ تلاوت کے ذریعے کرے، چاہے وہ مخلوق کی حاجت روائی کے لیے کرے، چاہے وہ کسی بھی نئے کام کے لیے کرے، مستحب کام کے لیے کرے. اور جب اس میں مواظبت اسے مل جاتی ہے، ہمیشگی مل جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرتا ہے اور اسے وہ ایک ترغیب کا منبع بن جاتا ہے. اچھا مصطفیٰ، تہجد کی فضیلت کی کیا حکمت ہے؟ حالانکہ فجر کی نماز بھی موجود ہے، عشاء بھی ہے، درمیان میں کم و بیش اس کا ٹائم آتا ہے، عشاء کے کچھ بعد سے شروع ہو جاتا ہے. اس کی فضیلت کی کیا حکمت ہے؟ کیا بتانا مقصود ہے اتنی فضیلت تہجد کی بتا کر یا بیان کر کے؟ کیا بتانا مقصود ہے کہ امت کیوں تہجد پڑھے؟ دیکھیں قرآن میں فرمایا گیا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ.
عمل کرنے والوں کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ رات میں تہجد ادا کیجئے بطور نفل. جہاں تک حکمت کی بات ہے تو جب ساری دنیا سو رہی ہے اور یہ بندہ سب سے پہلے تو شیطان اسے لوری دے کر سلا رہا ہے, یہ نیند سے جاگتا ہے, ایک مشکل کام. پھر اس کے بعد وضو کرتا ہے, یہ بھی ایک مشکل کام. اور پھر اس کے بعد اس پر لازم نہیں ہے لیکن وہ اپنے رب کے لیے اللہ اکبر کہہ کے قیام میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ تو اسے خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. دیکھو یہ بھی تو میرا بندہ ہے کہ سارے لوگ سو رہے ہیں اور یہ میری رضا کے لیے عبادت کر رہا ہے اور قیام کر رہا ہے. تو اصل جو اس کی فضیلت ہے وہ قرب کی وجہ سے ہے. اور یہ جو رات کا وقت ہوتا ہے, آپ جتنے بزرگوں کو دیکھیں وہ رات کے نوافل کی بات کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ 3 بجے کے بعد یہ جو خاص ٹائم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر ہوتی ہے, اس وقت جو آپ قرب کی منازل کو طے کرتے ہیں, آپ کر کے دیکھ لیجئے آپ کو دن میں وہ لطف نہیں مل رہا ہوتا جو رات میں مل رہا ہوتا ہے. بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا, کرنے سے آئے گا. چلتے ہیں بریک کی جانب, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. جمعہ مبارک, جمعہ مبارک, جمعہ مبارک, جمعہ مبارک. ویلکم بیک, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ. نفلی عبادات کی فضیلت ہمارا آج کا موضوع ہے. اچھا علامہ ساجد صاحب یہ بتائیں کہ نظر مانی جاتی ہے, منت مانی جاتی ہے, میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے نوافل پڑھوں گا. ایک تو یہ بتائیں کہ اس عبادت کو نفلی عبادت کہیں گے یا نہیں, ایک. نمبر 2 یہ بتائیں کہ کتنی مدت تک یہ رکھے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ اگر میرا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے گا تو میں 4 روزے رکھوں گا. اب یہ میں آج سے شروع کر دوں, آج اس کو سرٹیفکیٹ ملی ہے یا آج نتیجہ آیا ہے, یا 2-4 مہینے کے بعد رکھ سکتا ہوں؟ اپنی صحت کا معاملہ ہے, موسم کا معاملہ ہے, سفر کا معاملہ ہے, کوئی مدت ہے اس میں مقرر؟ اس میں دیکھیے مدت مقرر نہیں ہے. نہیں ہے, یہ ایک معاہدے کی صورت ہوتی ہے کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو میں رب تعالیٰ کے لیے یہ نیکی کا عمل کروں گا. جب انسان رب تعالیٰ سے کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اسے یہ کوشش کرنی چاہیے, بلکہ ہمارے صوفیہ نے جو لکھا ہے کہ نیکی کا حسن یہ ہے کہ اس سے فوری کر ڈالا جائے. فوری کر ڈالیں تو بہتر یہ ہے, بہتر یہی ہے. اور افضل بھی یہی ہے. لیکن اگر منت میں یہ الفاظ استعمال کر لیے کہ میں اسی مہینے کروں گا, پھر وہ اسی مہینے اس کو کرنا پڑے گا. اب ذکر نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے. ذکر نہیں ہے تو پھر مسئلہ. اچھا وہ سب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگر روزے کی نیت کی ہے تو وہ تعداد جو ہے نا وہ 3 5 7 کی صورت میں ہو, 2 4 6 کی صورت میں نہ ہو, یہ ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں بیسیکلی اسے نظر کہا جاتا ہے اور اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, نظر معین اور نظر غیر معین. معین کا معنی یہ ہے کہ ایک تو آپ منت مان رہے ہیں اور تعیین کر رہے ہیں کہ فلاں دن میں یہ کام کروں گا, نماز پڑھوں گا یا روزے رکھوں گا, تو اسے تو پھر اس تعیین کے ساتھ ہی ادا کیا جائے گا. اور اگر غیر معین ہے تو پھر اس میں چونکہ تعیین نہیں ہے تو اسے آپ جب بھی ادا کریں گے وہ ادا کہلائے گا. یہ کہنا کہ نظر کہ جو روزے ہیں یا عبادت ہے وہ نفل میں شمار ہوگی یا نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, چونکہ اس سے جو روزے ہیں وہ نفل نہیں رہتے, وہ واجب ہو جاتے. چونکہ نظر کا معنی یہ ہے کہ جو چیز آپ پر لازم نہ تھی آپ نے منت کے ذریعے خود اپنے اوپر لازم کر لی. نفل میں تو یہ ہے کہ آپ کریں تو ثواب ملے گا, اگر آپ نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو کرنا ہے, اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے. تو گویا کہ ایک نفلی چیز تھی وہ منت کے ذریعے نفل کے درجے سے نکل کر وجوب کے درجے میں آ گئی ہے, اس پر ثواب بھی زیادہ ہے. اچھا پھر آپ اس پر آ جائیں کہ جیسے شب برات ہے یا شب قدر ہے, شب معراج ہے, یا عاشور کا دن ہے, یا محرم الحرام کے ایام, بعض اہم ایام یا راتیں جن کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی, اس میں جو نفل عبادت ہے اس کے اجر و ثواب میں اضافے یا بہتری یا زیادہ فضیلت کی بات کی جاتی ہے, ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں اس میں یہ یاد رکھیں کہ ثواب کی زیادتی کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا. جب بھی آپ کسی عمل پر ثواب کو بیان کریں گے یا اضافے ثواب کو بیان کریں گے تو اس کے لیے آپ کو نص درکار ہوگی. نص سے مراد یہ کہ قرآن میں یا حدیث میں اور یا اقوال صحابہ کے اندر موقوفاً وہ مل جائے. تو اس میں جو فضائل ہیں وہ کسی مولوی کے بیان کردہ نہیں ہیں, وہ تو نصوص میں آ گئے. جب نصوص میں آ گئے تو اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوگی, جیسے شب قدر کی فضیلت زیادہ ہے, شب برات کی فضیلت کے حوالے سے بھی حدیث موجود ہے. البتہ یہ ہے کہ ان تمام فضائل کے باوجود وہ رہتے نفل ہی ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لازم کر دیتے ہیں, تو میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے تعیین شرعی,
और एक होती है तायीन उर्फी, कि आपके उर्फ में एक माहौल ऐसा बन गया कि सब वो लोग इबादत कर रहे होते हैं और एक अरसे से करे चले आ रहे हैं। शब बारात के 6 नवाफिल हैं, बुजुर्गों का तरीक़ाकार। तो अब इसमें मतलब कौन सी चीज माने है? लोग नफल ही पढ़ रहे हैं ना। पहले आप कहते हैं कि लोग बेअमल हो गए, नफिल कह के पढ़ रहे हैं। पहले आप ये कहते हैं कि बेअमल हो गए, अब अमल कर रहे हैं तो आप कहते हैं ये बिदअत हो गई। तो अब अवामुन नास जाए कहाँ? तो वो नफल समझ के, और ये भी याद रखें कि कोई भी जी इल्म उसे फर्ज नहीं कहता, उसे वाजिब नहीं कहता। फर्ज कहेगा तो फिर हम एतराज करेंगे। जी हाँ, बाज ऐसे लोग हैं कि जो तनकीदी निगाहों से देखते हैं। मतलब बाज लोगों को चूंकि तकवे का हैजा भी होता है कि खुद बड़े नवाफिल पढ़ रहे होते हैं और कोई नफल ना पढ़े तो उसको तनकीद का निशाना बना लेते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। मसलन मैं एक मस्जिद में मगरिब की नमाज में गया, फॉर एग्जाम्पल शब बारात में। ठीक है। अब वहाँ पर मैंने मगरिब की नमाज अदा की, उसके बाद 6 नवाफिल पढ़े जा रहे थे। मेरा इरादा ना बना, मैं खड़ा हुआ और वापस आ गया। अब वहाँ पे जो लोग हैं वो सारे मुझे तनकीदी निगाह से देख रहे हैं कि ये नफल को छोड़कर जा रहा है, तो वो सारे गलत कर रहे हैं। क्योंकि नफल का मतलब ये कि मुझे इख्तियार है, मैं चाहे तो अदा करूं, चाहे तो ना अदा करूं। तो ये रवैया भी जो बाज लोगों की तरफ से होता है वो गलत है। कि नफली अल्लाह ने आपको तौफीक दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नफल की वजह से किसी को हकीर जान रहे हैं, कमतर जान रहे हैं, तो ये गोया कि आप हराम का इर्तिकाब कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुख्तसरन ज़रा बता दीजिए, बाज़ लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं कि नमाज तरावी नफल इबादत है, की तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई मसला नहीं। इसके बारे में क्या कहेंगे? नमाज तरावी के बारे में जो उलमा फरमाते हैं कि ये जो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में है, तो आपसे ये साबित है। इसकी जमात जो है वो वाजिब नहीं है, मगर ये सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा हम इसे कहते हैं। और आदतन तर्क करने वाला गुनहगार होगा, कभी कभार तर्क करे तो उस पर मुआखज़ा नहीं है। ठीक है, चलें जी। वक्फा लेना है तो फिर नहीं आप बताएं। जमाअत जो है ना, ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। ठीक है। कुछ लोग अगर कोई आदतन भी जमाअत तरावी को तर्क कर देता है, कोई गुनाह नहीं है। ठीक है। क्योंकि बाज़ लोगों ने, जैसे नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, तो बाज़ लोगों ने जब जमाअत तरावी को कायम कर लिया तो बकिया से साकित हो गया। ठीक है। अब अगर किसी की आदत है कि वो तरावी घर पे पढ़ता है तो उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है, कोई उसकी गिरफ्त नहीं कर सकता। इसलिए कि सुन्नत मुअक्कदा तो है, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा अलल ऐन नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। जैसे जनाजा आया, बाज़ लोग नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, मैं अंदर बैठे हुए अपने वज़ाइफ कर रहा हूँ, कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि फ़र्ज़ तो है, लेकिन किफ़ाया है कि बाज़ लोगों ने अदा कर दिया तो मैं भी बरी ज़िम्मा हो गया। बहुत ज़ीशान क़ादरी कलाम पेश करें। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई जब तो बनाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। और सब ने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सब महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका, ऐ बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है, बेकसों के आका, अब तेरी दुहाई है। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कपड़ ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कपड़ ढक दो, मुँह देख के क्या होगा, मुँह देख
دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھے اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ اور نفل عبادات کی فضیلت ہمارا آج کا موضوع ہے. اچھا علامہ ساجد صاحب یہ بتائیں کہ کسی کے مزار یا روزے پہ ادا کیے جانے والے نوافل کی کیا فضیلت واقعی زیادہ ہوتی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر آپ دیکھیں مختلف صورتوں میں مختلف آیات بینات میں دیکھیں تو اس میں ترغیب دی گئی ہے بالخصوص جو کہف کا معاملات ہیں سورہ کہف کے اندر. یعنی آپ سورہ کہف کو آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ سورہ اولیاء پڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح آپ محراب مریم کا تذکرہ بہت مشہور ہے. تو قرب اولیاء میں ایک خاص نزول ہوتا ہے رحمتوں کا. تو بندہ اللہ کے نیک ولیوں کے قرب میں جو عمل کرتا ہے یقیناً وہ باعث برکت ہوا کرتا ہے. اور کوشش کرنی چاہیے بندہ ایسے ماحول میں نماز پڑھے کہ جہاں اسے سرور حاصل ہو اور ایسی جگہ متعین کرے کہ جہاں اس کی خشیت میں اضافہ ہو. اس کی خشیت میں اضافہ ہوگا تو تب انشاءاللہ الجلیل قبولیت میں زیادہ پختگی نصیب ہوگی. بہت خوب. اچھا مفتی شاہد صاحب یہ بتائیں کہ فرائض و واجبات کی مکمل پابندی کے بعد نوافل اور نفلی عبادات کی واقعی آج کے دور میں ضرورت رہتی ہے جبکہ وقت کم ہے لوگ مصروف ہیں؟ دیکھیں ضرورت تو ہر دور میں رہتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے والوں کو اللہ کا قرب چاہیے تھا تو کیا آج والوں کو نہیں چاہیے؟ کیونکہ ہم نوافل کی جب بات کر رہے ہیں تو ہم قرب کی بات کریں, اللہ کا قرب درکار ہے یا نہیں. اور آج کے دور میں تو اور زیادہ ہے کہ جہاں پر فسق و فجور کے اسباب بڑھ گئے تو اب ان فسق و فجور سے بچانے کے لیے نفلی عبادات سے جوڑنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیں وہ لوگ کہ جن کا ماحول عبادات والا ہوتا ہے, تقوی اور پرہیزگاری والا ہوتا ہے, وہ اس فسق و فجور کے ماحول میں بھی بہت باعمل نظر آتے ہیں اور انہیں اولیاء زمانہ کہا جاتا ہے. تو اس لیے آج کے دور میں تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ یوں لازم کر لیں گے کہ جی فرائض ہیں تو بس کرنے ہیں, نوافل ہیں تو اس کا مطلب چھوڑنا ہے, تو نوافل کا مطلب چھوڑنا نہیں ہے. یہ بالکل غلط مطلب ہمارے یہاں لیا جاتا ہے کہ بھئی نفل ہے اس کا مطلب ہے چھوڑ دو. نفل ہے اس کا مطلب ہے اس لیے کرو تاکہ اللہ کا قرب مل جائے. اور وہ جو معنی بیان کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے کہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نوافل کی پابندی کریں, اپنی اولادوں کو نوافل کی ترغیب دلائیں. جب پیرنٹس یا اساتذہ یا اسی طرح پیران اعظام جو مرشد ہوتے ہیں, جو آپ کی تربیت کرنے والے ہوتے ہیں, وہ نوافل کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں تو مرید بھی ویسے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آپ سے سیکھ رہے ہیں نا
نا, ماں باپ پابند نوافل ہیں تو اولاد بھی پابند نوافل ہوگی, استاد پابند نوافل ہے تو شاگرد بھی پابند نوافل ہوں گے, مرشد پابند نوافل ہے تو مرید بھی پابند نوافل ہوگا. گویا کہ جو وہ لوگ ہیں جو قائد کہلاتے ہیں یا بن جاتے ہیں یا اپنے آپ کو قائد سمجھتے ہیں, تو پھر انہیں چاہیے کہ عمل کا جذبہ بھی اتنا ہی ہو, دل بھی ان کا اتنا بڑا ہو, ان کے اندر وسعت قلبی, عفو, درگزر, یہ جتنی بھی صفات ہیں, یہ تمام صفات ہیں وہ اعلیٰ درجے پر ہونی چاہیے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, آپ دیکھیں ہمارے جو امیر المؤمنین تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ کتنا بلند و بالا مقام ہے. دن میں آپ امور خلافت سر انجام دے رہے ہیں اور رات میں رب کے حضور کھڑے ہوئے ہیں. دن کے غازی رات کے نمازی. ٹھیک ہے, اچھا آج کا جو روحانی گلدستہ ہے اس میں کون سا وظیفہ بیان کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, روحانی گلدستے میں وظیفہ مختلف وظائف عرض کیے جاتے رہتے ہیں. آج کا وظیفہ بہت اہم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام اور اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام هو اللہ الرحیم, هو اللہ الرحیم, هو اللہ الرحیم, یہ وظیفہ ہے جو ہر نماز کے بعد 7 بار کرنا ہے. اگر آپ ہر نماز کے بعد 7 بار کرتے ہیں, چند سیکنڈز میں آپ کر سکتے ہیں, تو اس کے 2 فوائد آپ کو حاصل ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ هو اللہ الرحیم, یہ آپ کو قرب کی کیفیت سے متکیف رکھے گا کہ ہمیشہ آپ کے پیش نظر یہ ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کی خلوت بھی اچھی ہو جائے گی کہ آپ وہاں پر بھی گناہ سے بچیں گے کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور دوسرا فائدہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وظیفے کا عامل ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو, تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ هو اللہ الرحیم پڑھا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. علامہ ساجد صاحب مختصر سا جواب دیجیے گا صلاۃ الحاجات کے بارے میں کہ یہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. بالکل بالکل ڈالنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا خاص موقع ہوا کرتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی ہمیں حاجت ہو تو ہمارا حاجت روا, حقیقی حاجت روا اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے. تو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو, جب بھی کوئی مشکل ہو, جب بھی کوئی پریشانی ہو, تو رب کی بارگاہ میں سربسجود ہو تو انشاءاللہ وہ کامیابی اس کے قدم چومیں گی. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا. محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جمعہ مبارک جس کا موضوع تھا نفلی عبادات کی فضیلت. اور آج کے اس پروگرام کا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قربت الہی یا قرب الہی کے حصول کے لیے نفل نمازوں کی یا نفلی عبادات کی عادت ڈالنی چاہیے. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بندہ فرائض و واجبات کی پابندی نہ کرے, بلکہ اس کا درجہ بعد میں آتا ہے. پہلے فرائض و واجبات کی پابندی کرے, سنت موقدہ کو عادتاً ترک نہ کرے, اس کے بعد نفل نمازوں کی طرف آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سرور ملے گا. اور پھر جب کسی نماز میں کسی عبادت میں سرور مل رہا ہے تو پھر اعتراض کرنے والوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ایک اور بڑی اہم بات آج کے اس پروگرام میں ڈسکس ہوئی اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ نفلی عبادات کر رہے ہیں وہ قطعاً ان لوگوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں جو نفل نہیں پڑھتے. آپ کا پڑھنا یا نفل نماز یا نفلی عبادت کرنا یقیناً قابل ستائش ہے بارگاہ الہی میں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ فرائض و واجبات اور سنت موقدہ کی تو پابندی کر رہے ہیں لیکن نفل نماز یا نفلی عبادت نہیں کر رہے تو آپ ان پر تنقید کریں. آخری بات یہ ہے کہ فرائض و واجبات جو ہے اس کے بعد اگر نفل نمازوں کی یا نفلی عبادات کی اگر عادت ڈالی جائے گی تو بنتا حرام سے دور ہوتا جائے گا اور یہ ایک بڑا گیپ ڈال دے گا جس کے باعث آپ جو ہے وہ حرام کاموں سے دور رہیں گے اور قرب الہی کی طرف زیادہ تیزی سے مائل ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو فرائض واجبات سنت موقدہ اور اس کے بعد نفل عبادت کرنے کی زیادہ توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے. چلتے ہیں ذیشان قادری کی جانب جو کہ کلام سے اس پروگرام کا اختتام کریں گے. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے, غلام حشر میں جب سبحان اللہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے, لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے, لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے, غلام حشر میں جب. اور یہ کس کا شہر نظر آ رہا ہے
کس کا شہر نظر آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے غلام حشر میں جب نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے غلام حشر میں جب نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوان پہ اے تو بخشوا کے چلے جو بخشوان پہ اے تو بخشوا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے سبحان اللہ سبحان اللہ.